میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، بہت بہت شکریہ زین شفیق بھائی، کہ آپ نے مجھے عزت بخشی ہے کہ مجھے اس سیشن میں آپ نے شریک ہونے کا موقع دیا ہے. اور باقی علوی بھائی، آپ کا بھی بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ سے پہلی ملاقات ہے تو آپ سے انشاءاللہ سیکھنے کا موقع ملے گا. تو اگر آپ اجازت دیں تو پھر جی شروع سیشن سٹارٹ کیا جائے. بسم اللہ. اچھا سر، اس میں جو پہلا سوال ایک کامن پرسن کا بھی ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو تھے، انہوں نے دعوی نبوت تو کیا تھا. جو قادیانی جماعت ہے وہ تو یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے دعوی نبوت کیا تھا، اور لگتا بھی ہے کہ کیا تھا، کیونکہ ظاہر ہے اتنا بڑا ایشو کریٹ ہوا ہے پوری دنیا میں، تو کیا تو تھا. اب سوال یہ ہے کہ شروع سے ان کے عقائد کیا تھے؟ جی، کیا یہ شروع سے نعوذ باللہ خود کو نبی جانا کرتے تھے، یا پہلے اس بات کی نفی کرتے تھے، بعد میں ان کے خیالات بدلے ہیں؟ یہ ذرا واضح کیجیے گا، ان کی کتابوں سے کریں تو بہتر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت بہت شکریہ شاہ جی آپ کے سوال کا. شاہ جی، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے جو ابتدائی عقائد تھے جو ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، تو وہ میں خود سے بیان کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ میں ان کی کتابوں سے آپ کو پیش کروں، تاکہ ہمارے جو عوام الناس ہیں، جو کامن مسلم ہے یا کامن احمدی ہے، ان کو بھی معلوم ہو سکے کہ مشہور طور پر جو دعوی نبوت سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کیا عقائد رکھتے تھے. تو یہ ان کی اپنی کتابیں ہیں، میرے ہاتھ میں ان کی کتابوں کے اوریجنل سکین پیجز ہیں. مجموعہ اشتہارات جلد اول، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ اس عاجز نے سنا ہے کہ اس شہر کے بعض اکابر علماء میری نسبت یہ الزام مشہور کرتے ہیں، یعنی وہ الزام مشہور کرتے ہیں کہ یہ شخص نبوت کا مدعی، ملائک کا منکر، بہشت و دوزخ کا انکاری، اور ایسا ہی وجود جبرائیل، لیلۃ القدر، معجزات اور معراج نبوی سے بکلی منکر ہے. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پہ یہ الزام لگتے ہیں کہ میں ان تمام چیزوں کا منکر ہوں. وہ وضاحت میں کہتے ہیں، لہٰذا میں عام و خاص اور تمام بزرگوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ الزام سراسر افتراء ہے. وہ وضاحت دیتے ہیں، میں نہ نبوت کا مدعی ہوں اور نہ معجزات اور ملائک اور لیلۃ القدر وغیرہ سے منکر، بلکہ میں ان تمام امور کا قائل ہوں جو اسلامی عقائد میں داخل ہیں. اور جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، ان سب باتوں کو مانتا ہوں جو قرآن اور حدیث کی روح سے مسلم ثبوت ہیں، اور سیدنا مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ختم المرسلین کے بعد کسی بھی دوسرے مدعی نبوت اور رسالت کو کاذب اور کافر جانتا ہوں. میرا یقین ہے کہ وحی رسالت حضرت آدم صفی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب رسول اللہ محمد رسول اللہ پر ختم ہو گئی. اس تحریر پہ ہر ایک شخص گواہ رہے کہ میں ان تمام عقائد کو مانتا ہوں جن کو ماننے کے بعد ایک کافر بھی مسلمان تسلیم کیا جاتا ہے، جن پر ایمان لانے سے ایک غیر مذہب کا آدمی بھی مسلمان کہلانے لگتا ہے. میں ان تمام امور پر ایمان رکھتا ہوں جو قرآن کریم اور احادیث صحیحہ میں درج ہیں. آپ اندازہ کریں کہ یہ زبان بڑی واضح ہے، اس میں وہ تفصیل کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ علماء اور جو اکابرین ہیں دہلی شہر کے، وہ میری نسبت جو الزام لگا رہے ہیں، اس الزام میں کوئی حقیقت نہیں ہے. میں اہل سنت والجماعت کے جو اجماعی عقائد ہیں ان تمام کا قائل ہوں، اور رسول اللہ کے بعد کسی بھی مدعی نبوت رسالت کو کاذب اور کافر جانتا ہوں. تو انہوں نے وضاحت دی. اس کے بعد اگلی جگہ پر مجموعہ اشتہارات جلد نمبر اول میں ہی دوبارہ وہ سید محمد نذیر حسین دہلوی کے ساتھ ان کا ایک مکالمہ ہوا تھا، جس اہل حدیث عالم تھے بالکل. تو وہ کہتے ہیں کہ اور دوسرے الزامات جو میرے پر لگائے جاتے ہیں کہ یہ شخص لیلۃ القدر کا منکر، معجزات کا انکاری، معراج کا منکر، نیز نبوت کا مدعی اور ختم نبوت سے انکاری ہے، یہ سارے الزامات باطل اور دروغ محض ہیں. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر جو الزامات لگتے جا رہے ہیں کہ میں یہ تمام چیزیں کا انکار کرتا ہوں، یہ جھوٹ ہے، میں نبوت کا مدعی نہیں. ان تمام امور میں میرا وہی مذہب ہے جو دیگر اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے، اور میری کتاب توضیح مرام ازالہ اوہام سے جو ایسے اعتراضات نکالے گئے ہیں، یہ نکتہ چینوں کی سراسر غلطی ہے. اب میں در ذیل امول کا مسلمانوں کے سامنے صاف صاف اقرار اس خانہ خدا مسجد میں کرتا ہوں کہ میں جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا قائل ہوں، اور جو شخص ختم نبوت کا منکر ہو اس کو بے دین اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتا ہوں. ایسا ہی میں ملائکہ اور معجزات اور لیلۃ القدر کا وغیرہ کا قائل ہوں. تو یہ چیز بالکل وضاحت کے ساتھ دوسری دفعہ انہوں نے بیان کی کہ میں اہل سنت والجماعت میرا مذہب ہے. تو اس سے ان سوالوں کا جواب بھی بن جاتا ہے جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ مرزا صاحب کا دعوی نبوت سے پہلے، جب انہوں نے کلیئرلی اپنے لیے یہ دعویٰ کیا، اس سے پہلے ان کا کیا مذہب تھا، ان کے کیا عقائد تھے، ان کے کیا نظریات تھے. تو وہ خود بیان کر رہے ہیں دوسری جگہ کی کہ ان تمام معاملات میں میرا وہی مذہب ہے جو اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے.
آگے چلیں تو ایک اور حوالہ ہے، یہ بھی مجموعہ اشتہارات کا ہے. آپ ذرا شاہ جی ذرا غور کریں کہ ان کو بار بار صفائی دینی پڑ رہی ہے، ان پہ الزامات لگ رہے تھے، وہ بار بار وضاحتیں دے رہے ہیں، تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ یار آپ لوگ مجھ پہ جھوٹے الزام لگا رہے ہیں، میرا ایسا کوئی نظریہ نہیں، میں نبوت کا مدعی نہیں، میں اہل سنت کے تمام نظریات کو مانتا ہوں، رسول اللہ کو خاتم النبیین مانتا ہوں، میرا ماننا ہے کہ وحی رسالت رسول اللہ پہ ختم ہوئی. کیا وجہ تھی کہ لوگ ان پہ الزام لگا رہے تھے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. ہاں لوگوں کو شک ہو رہا ہے. وہ کوئی ایسا لٹریچر وہ پبلش کر رہے تھے یا ایسی تقاریر یا تحریریں لکھ رہے تھے جس میں ایسے الفاظ موجود تھے کہ لوگ کسی پہ تو کوئی الزام نہیں لگاتا ویسے ہی، اور وہ بھی اتنا بڑا الزام کہ ان کو بار بار پبلک کے سامنے تحریری طور پہ بھی تقریری طور پہ بھی اس چیز کی وضاحت دینی پڑتی کہ آپ لوگ مجھ پہ جھوٹے الزام لگا رہے ہیں، میرا ایسا کوئی نظریہ نہیں ہے. انہوں نے اب یہ سوچنے کی بات ہے، وہ ہم تحقیق کریں گے کہ کیا ایسے الفاظ انہوں نے استعمال کیے تھے کہ نہیں. بہرحال ابھی ہمارا موقف یہی ہے کہ وہ وضاحت کے ساتھ اپنے عقائد بیان کر رہے ہیں کہ میرا موقف کیا ہے. اچھا اس کا کوئی آپ یہ بتا دیں اگر کہ اندازاً کوئی سال کون سا تھا یہ تقریباً اس پہ جو ڈیٹ لکھی ہوئی ہے 1892، آپ نے اچھا کیا پوچھ لیا، 3 فروری 1892. اچھا 1892 کی یہ ڈیٹ ہے. اور ان کی آپ کو پیدائش کا اندازہ ہے کوئی یاد؟ دو اس میں حوالہ جات ملتے ہیں. اچھا. مرزا غلام احمد قادیانی صاحب اپنی کتاب البریہ میں لکھتے ہیں کہ میری پیدائش 1839 1839 یا 1840 میں ہوئی ہے. یہ مرزا صاحب کی اپنی تحریر ہے. یعنی یہ اس کے مطابق پھر یہ بات جو کر رہے ہیں یہ اندازاً ان کی عمر کتنی بن گئی؟ اگر مرزا صاحب کی پیدائش 1840 میں لی جائے تو اس حساب سے یہ بنتی ہے 42 ایئرس. 42 ایئرس. یس. اور اگر جو قادیانی حضرات یا احمدی جماعت احمدیہ کا دوسرا لٹریچر ہے اس کے مطابق مرزا صاحب 1835 میں پیدا ہوئے تھے. 1835 میں، تو 5 سال بڑھا لیں تو اس حساب سے 47 ایئرز بنتے ہیں. مطلب وہ تو مزید پھر وہ ہو جائیں گے نا، ایک یعنی میچور ہو جائیں گے. تو 42 ایئرز کی ایج میں یہ وہ بات بیان کر رہے ہیں مرزا صاحب. اور وفات میں کتنی عمر تھی ان کی؟ اب وفات میں اگر دیکھا جائے تو 68 ایئرز بنتی ہے اگر 1840 لی جائے. اچھا. اور 5 سال بڑھا دی جائے 73 ایئرز بنتی ہے اگر 1835 لی جائے. مطلب یہ کوئی نوجوانی کے دور کی بات تو نہیں. ہی واز اے میچور پرسن اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس چیز کو لکھ رہے ہیں. پھر ایک اور اگلے مجموعہ اشتہارات میں بھی کہتے ہیں کہ جو مباحثہ لاہور میں مولوی عبدالحکیم صاحب اور مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے درمیان چند روز سے مسئلہ دعوے نبوت مدرجہ کتب مرزا سے ہو رہا ہے، یعنی کہ مرزا صاحب کے دعوے نبوت پر بحث ہو رہی ہے اور مرزا صاحب وضاحتیں دے رہے ہیں کہ آپ لوگ جو سمجھ رہے ہیں کہ میں نبوت کا مدعی ہوں یا دعویٰ نبوت کر رہا ہوں یہ بالکل جھوٹ ہے. آگے وہ لکھتے ہیں مجھے نبوت حقیقی کا ہرگز دعویٰ نہیں ہے، جیسا کہ میں اپنی کتاب ازالہ اوہام کے صفحہ 137 پہ لکھ چکا ہوں. میرا اس بات پر ایمان ہے کہ ہمارے سید و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں. میں تمام مسلمان بھائیوں کی خدمت میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر وہ ان لفظوں سے ناراض ہیں، کن لفظوں سے؟ وہ الفاظ کی منشن ہے نبی اور جی منشن ہے، وہ میں آگے حوالہ دوں گا اس کا کہ نبی اور رسول کے الفاظ منشن ان کی کتابوں میں، دعوی الہام اور وہی منشن تھے. تبھی لوگ ان کی مخالفت کرتے تھے تو پھر یہ وضاحت دیتے تھے کہ آپ لوگوں کو بہت بڑی غلط فہمی ہے. وہ وضاحتیں دے رہے ہیں. میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر وہ ان لفظوں سے ناراض ہیں اور ان کے دلوں پہ یہ الفاظ شاک ہیں تو وہ ان الفاظ کو ترمیم شدہ تصور فرما کر اس کے بجائے محدث کا لفظ سمجھ لیں. اور آگے لکھتے ہیں سو دوسرا پیرایا یہ ہے کہ بجائے لفظ نبی کے محدث کا لفظ ہر ایک جگہ سمجھ لیں اور اس کو یعنی لفظ نبی کو کاٹا ہوا خیال کریں. تو یہاں پر مرزا صاحب خود بیان کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں پہ میں نے لفظ نبی کا یوز کیا ہے اس کی جگہ محدث کا لفظ سمجھ لیں اور نبی کا لفظ کاٹا ہوا خیال کریں. یہ بھی وہی ہاں جی. اس پہ جو ڈیٹ مینشن ہے 3 فروری 1892. اور آگے لکھتے ہیں یہ نیز یہ عنقریب یہ عاجز ایک رسالہ نکالنے والا ہے جن میں ان شبہات کی تفصیل اور تشریح کی جائے گی جو میری کتابوں کو پڑھنے کے بعد دلوں میں پیدا ہوتی ہے اور میری بعض تحریرات کو خلاف عقیدہ اہل سنت والجماعت خیال کرتے ہیں. سو میں انشاءاللہ تعالی عنقریب ان اوہام کے ازالے کے لیے پوری تشریح کے ساتھ اس رسالے میں لکھ دوں گا اور مطابق اہل سنت والجماعت بیان کروں گا. کوئی اس میں ابہام نہیں ہے. یہ زبان مرزا صاحب نے اردو بولنے والوں کے لیے لکھی ہے، ڈینمارک، ناروے، امریکہ، ارجنٹینا یا افریقہ کے لوگوں کے لیے نہیں.
پنجاب میں وہ پیدا ہوئے، برصغیر پاک و ہند کی مشہور زبان تھی اردو. تو اگر تو یہ کتابیں انہوں نے یہاں کے لوگوں کے لیے لکھی اور یقیناً لکھی ہے تو اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. آگے لکھتے ہیں، کتاب ہے ان کی روحانی خزائن جلد نمبر 4 کی آسمانی فیصلہ. اس میں لکھتے ہیں، میں نے ان دنوں میں جب کہ میں دہلی میں مقیم تھا، شہر میں تکفیر کا عام غوغا دیکھ کر ایک خاص اشتہار انہیں میاں صاحب کو مخاطب کر کے لکھا، میاں نذیر حسین دہلوی صاحب، اور چند خط بھی لکھے اور نہایت انکسار اور فروتنی سے ظاہر کیا کہ میں کافر نہیں ہوں. میں خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور ان سب عقائد پر ایمان رکھتا ہوں جو اہل سنت والجماعت مانتے ہیں. یہ میں بار بار اس لیے فورس کر رہا ہوں، یہ چوتھا حوالہ ہے جس میں انہوں نے اہل سنت والجماعت کا لفظ یوز کیا. اچھا، یہ مختلف مواقع کی ہیں، مختلف مواقع کے، لیکن دور وہی ہے 1890 91 92 93 اسی دور میں بارہا وہ اپنے عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں. تو اکثر احمدی حضرات، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا، کہا جاتا ہے کہ دعوی نبوت سے پہلے یعنی 1900 یا 1901 سے پہلے مرزا صاحب کیا نظریہ رکھتے، کس فرقے سے تعلق تھے، کس مسلک کو فالو کرتے تھے. وہ کیونکہ کہا جاتا ہے نا کہ ہمیشہ حق پر تھے اور حق پہ ہی ان کی وفات ہوئی، تو ہمیشہ سے اگر وہ حق پہ تھے تو یہ وہ عقائد ہے جو بقول مرزا صاحب کے حق تھے. اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قائل ہوں اور قبلے کی طرف نماز پڑھتا ہوں اور نبوت کا مدعی نہیں بلکہ ایسے مدعی کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں. اور یہ بھی لکھا ہے کہ بخدا میں ملائکہ کا منکر نہیں، لیلۃ القدر کا انکاری بھی نہیں، بلکہ لیلۃ القدر پر ایمان رکھتا ہوں جس کی تصریح قرآن اور حدیثوں میں وارد ہو چکی ہے. اور یہ بھی ظاہر کر دیا ہے کہ میں وجود جبرائیل اور وحی رسالت پر ایمان رکھتا ہوں، انکاری نہیں، اور نہ حشر و نشر اور یوم البعث سے منکر ہوں. اب یہاں پہ دیکھیں وہ بار بار یہ الفاظ کیوں استعمال کر رہے ہیں، لیلۃ القدر پر ایمان رکھتا ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کے کچھ مخصوص نظریات ہیں جو جبرائیل کی وحی، لیلۃ القدر، ملائکہ کے حوالے سے رکھتے ہیں. اگر مجھے اجازت ہے نا، میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاؤں نا، مجھے سمجھ آئی ہے. جی، یہ بیسیکلی نا ایک تو یہ بات کلیریفائی کر رہے ہیں نا جی کہ جی میں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، بالکل اس زمانے میں 1892 میں ان کی یہ بات کر رہے ہیں، بالکل ایسا اور ساتھ جو نیچری مذہب ہے نا جی جی اس زمانے میں بالکل ایسا ہی ہے، یہ اس کی بھی نفی کر رہے ہیں، بالکل. یا منکرین حدیث کہہ لیں آپ نے بالکل صحیح کہا، ورنہ اور نہ خام خیالی نیچروں کی طرح اپنے مولا کی کامل عظمتوں اور کامل قدرتوں اور اس کے نشانوں میں شک رکھتا ہوں. دیکھا آپ نے جو بات کی، آگے وہی چیز بیان کر رہے ہیں، نیچری والی بات بالکل ایسا ہی ہے. اور ساتھ مطلب منکر حدیث بھی کہہ رہے ہیں میں نہیں ہوں، اور ساتھ معجزات کا اقرار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ لیلۃ القدر ہو گیا، معراج ہو گیا. اچھا، اسی طریقے سے کتاب کے آسمانی فیصلہ کتاب کے آگے لکھتے ہیں، میں نے دہلی میں 3 اشتہار شائع کیے، پھر وضاحت دے رہے ہیں، اور اپنے اشتہارات میں بار بار ظاہر کیا کہ میں مسلمان ہوں اور عقیدہ اسلام رکھتا ہوں، بلکہ میں نے اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر پیغام پہنچایا کہ میری کسی تحریر یا تقریر میں ایسا کوئی امر نہیں جو نعوذ باللہ عقیدہ اسلام کے مخالف ہو. صرف معترضین اپنی ہی غلط فہمی میں ہیں، ورنہ میں تمام عقائد اسلام پر دل و جان سے ایمان رکھتا ہوں اور مخالف عقیدہ اسلام سے بیزار ہوں. عوام الناس کو وضاحت دے رہے ہیں کہ آپ لوگ جو میرے بارے میں الزامات یا میرے سے باتیں منسوب کر رہے ہیں میری تحریروں سے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آگے پھر ایک اور کتاب ہے ان کی روحانی خزائن جلد نمبر 4 میں، نشان آسمانی، مولانا محمد حسین بٹالوی صاحب جو ان کے اہل حدیث کے عالم تھے، پہلے بلکہ کہتے ہیں اہل حدیث کی بنیاد انہوں نے رکھی، جی برصغیر پاک و ہند میں جماعت اہل حدیث کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی، اور یہ مرزا صاحب کے قریب شروع کے زمانے کے قریبی ساتھیوں میں ہیں، لیکن بعد میں شدید مخالف ہو گئے. وہ لکھتے ہیں، ان الزامات کی نسبت اگرچہ میں نے بار بار بیان کیا ہے. کون سے الزامات؟ یہ جو ان کی طرف منسوب کیے جا رہے ہیں، اور اپنی کتابوں کا مطلب سنایا کہ کوئی کلمہ کفر ان میں نہیں، نہ مجھے دعوی نبوت، نہ خروج از امت، نہ منکر معجزات اور ملائک، اور نہ لیلۃ القدر سے انکاری ہوں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا قائل اور یقین کامل سے جانتا ہوں، اور اس بات پر میرا محکم ایمان رکھتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اور آپ جناب کے بعد اس امت میں کوئی نبی نہیں آئے گا، نیا ہو یا پرانا ہو، قرآن کا ایک شوشہ یا نقطہ بھی منسوخ نہیں ہوگا. شاہ جی، یہ ساری جو تحریریں میں بتا رہا ہوں، یہ جماعت احمدیہ کے جو اکابرین علماء ہیں ان کو معلوم ہے، ان کو یہ معلوم ہے. میں صرف عوام الناس، عام پبلک تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں مرزا صاحب کس شدت اور اصرار کے ساتھ چیزوں کو بیان کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو وہ مخاطب کر رہے ہیں علماء کو، تو دیکھیں ایک عام بندہ بھی پڑھ کے کہتا ہے کہ ہاں یہ بات تو درست ہے، مرزا صاحب اپنی سوائیاں پیش کر رہے ہیں.
تو ان پہ جھوٹے الزامات لگ رہے ہوں گے. وہ تسلیم کیا مرزا صاحب نے کہ میں نے ایسے ورڈ یوز کیے ہیں, وہ آگے میں حوالے دوں گا. اچھا یہاں پہ یہ کیا لفظ انہوں نے لکھا ہے کہ نہ نیا آئے گا نہ پرانا آئے گا؟ ہاں جی. اور آج نہ کے بعد اس امت میں کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا, نیا ہو یا پرانا ہو. نہیں تو پھر یہ جو اہل سنت والجماعت کا تو عقیدہ ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق, جی وہ ایک الگ موضوع ہے, اس کی وضاحت میں آپ کو بعد میں دوں گا. اس کی نفی کی ہے, اس کی نفی کی ہے, کیونکہ نفی کی ہے, بالکل نفی کی ہے, اس کی نفی کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ کوئی نیا نبی آئے گا نہ پرانا نبی آئے گا. پرانا تو آ ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ فوت ہو گیا, نیا بھی کوئی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ایکچولی کہ جو میری طرف منسوب کیا جا رہا ہے نا کہ میں نے نبوت کا دعویٰ کیا, نبی اور رسول کے ورڈز استعمال کیے اپنی تحریروں و تقریروں میں, تو یہ جھوٹ ہے میری نسبت, میرا ایسا کوئی مطلب نہیں ہے. بلکہ کہہ رہے ہیں کہ جو مطلب ہے جو روایتی عقیدہ اس کو بھی نہیں مان رہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تو مسلمانوں کا بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ان کے بھی منکر. ٹھیک ہے, اچھا آگے پھر اس طرح کے بہت سے حوالے ہیں. 6 نمبر حوالہ, میں جلدی جاؤں گا اس میں سے کیونکہ حوالے بہت زیادہ ہیں. اس میں وہ خود اس چیز میں اپنی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 11 انجام آتم میں فرماتے ہیں کہ میں قرآن شریف کو مانتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں, روزے رکھتا ہوں, اسلام کو سکھاتا ہوں, اس کو کافر کہنا زیبا نہیں دیتا. اور آگے وہ لکھتے ہیں کہ کیا ایسا بدبخت اور مفتری جو خود رسالت اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے, قرآن شریف پر ایمان رکھتا ہے, کیا ایسا وہ شخص جو قرآن شریف پر ایمان رکھتا ہے اور آیت ولاکر رسول اللہ و خاتم النبیین کو خدا کا کلام یقین رکھتا ہے, وہ کہہ سکتا ہے کہ میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد رسول و نبی ہوں؟ پھر آگے وہ وضاحت دیتے ہیں, صاحب انصاف طلب کو یاد رکھنا چاہیے اس عاجز نے کبھی اور کسی بھی وقت حقیقی طور پر نبوت اور رسالت کا دعویٰ نہیں کیا. پھر آگے وہ مزید بیان کرتے ہیں, اور اصل حقیقت جس کی میں گواہی دیتا ہوں یہی ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں, اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, نہ کوئی پرانا نہ کوئی نیا. اور پھر آگے عربی عبارت ہے جس کا ترجمہ میرے خیال سے یہ بنتا ہے کہ جو شخص بھی رسول اللہ کے بعد نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرے وہ افتراء کرتا ہے, قرآن کا تارک ہے, اور شریعت کے احکام کو مطلب پامال کرتا ہے. فہو کافر کذاب, اور وہ کافر اور کذاب ہے. ٹھیک ہے, غرض ہمارا یہی مذہب ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے بہت سے عبارتیں ہیں جیسے کہ وہ اپنی اچھا یہاں پر وہ کہتے ہیں, آگے تسلیم کرتے ہیں کہ بعض اوقات خدا تعالیٰ کے الہامات میں ایسے الفاظ استعارہ اور مجاز کے طور پر بعض اولیاء کی نسبت بھی استعمال ہو جاتے ہیں, ولی اللہ کے بھی استعمال ہو جاتے ہیں, لیکن وہ حقیقت پر محمول نہیں ہوتے. اور سارا جھگڑا یہ ہے کہ جس کو نادان متعصب اپنی طرف کھینچ کر لے گئے. آنے والے مسیح موعود کا نام جو صحیح مسلم وغیرہ میں زبان مقدس حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی اللہ نکلا ہے, یعنی صحیح مسلم میں جو مسیح کا نام نبی اللہ کہا گیا ہے وہ مجازی معنوں کی روح سے ہے, حقیقی معنوں کی روح سے نہیں ہے. وہی مجازی معنوں کی روح سے جو صوفیاء کرام کی کتابوں میں مسلم اور ایک معمولی محاورہ مکالمات الہی کا ہے, ورنہ خاتم الانبیاء کے بعد نبی کیسا. بیسیکلی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مسیح یعنی کہ نبی مسیح ابن مریم علیہ السلام کی تو ہوگی ہے وفات. اچھا اپنا عقیدہ بیان کریں کہ وہ قرآن اور حدیث اور سنت کی روشنی میں میری تحقیق یہ ہے کہ ان کی وفات ہو گئی ہے. تو حدیثوں میں جو آیا ہے کہ وہ آنے والے جو مسیح ابن مریم ہیں وہ نازل ہوں گے اور وہ نبی اللہ ہوں گے, صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو اس نبی اللہ سے مراد اس طرح کا نبی نہیں ہے جس کو ہم شریعت اسلامی میں نبی کہتے ہیں, کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی اللہ کیسے آ سکتا ہے. اچھا یہ کہنا چاہتے ہیں, یہ ایک اشکال پیش کر رہے ہیں. تو لوگ جب انہوں نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تو لوگوں نے ان کو اعتراض یہ کیا کہ تم مسیح موعود ہو, بیسیکلی تم نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو. تو پھر اس لیے انہوں نے پھر انکار کیا کہ میرا ایسا کوئی مطلب نہیں ہے. یہ ساری باتیں یعنی یہ جو بات کر رہے ہیں جی کہ یہ جو طویل کر رہے ہیں یہ حدیث صحیح کی, جی یہ اپنی یعنی کہ مقصد کو ظاہر کرنے کے لیے کر رہے ہیں کہ بھی میرا یہ دعویٰ ہے یا ویسے ہی کر رہے ہیں؟ نہیں, دعویٰ تو انہوں نے کیا, یہ اس وقت کر چکے تھے. یس, انجام آتم جو کر چکے تھے. اچھا یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو مسیح موعود میں نے کہا اس سینس میں کہا ہے, اس سینس میں کہا. اچھا یس, میں نے کہا شاید ویسے بات بیان نہیں, ویسے بات نہیں بیان کر, انہوں نے دعویٰ کیا. اچھا, لوگوں نے ان پہ الزامات لگائے. اچھا, اور ان پہ گرفت کی, تب ان کو اپنی وضاحت دینی پڑی. اچھا یعنی میں آپ کی بات کو تھوڑا آسان الفاظ میں کر دوں نا کہ بالکل جو میرے جیسے سادے جہل بندے کو سمجھ آ جائے. جی یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں, جو مجھے سمجھ آئی ہے سن کے, جو اب آپ بتائیے گا صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں. جی کہنا یہ چاہ رہے ہیں جی کہ جو دعویٰ کیا تھا انہوں نے کہ مسیح موعود ہوں, نعوذ باللہ, جی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ایسے محورتاً کہہ دیا کہ جیسے مثلاً ایک وہ کیا کہنا چاہیے تشبیہ کے طور پہ بات ہوگی, مسیح بالکل
یعنی اس کا کوئی تعلق واسطہ اس والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نہیں؟ نہیں بالکل ہے نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک الگ موضوع ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جس مسیح کا ذکر احادیث میں آیا ہے کہ وہ مسیح امت میں نازل ہوگا, وہ اس کو تمثیل اور استعارے کی زبان میں لیتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ وہ جو حدیثیں ہیں وہ بھی استعارہ ہے, یس, اور اپنے اوپر فٹ کر رہے ہیں. یس, تعویل کرتے ہیں. لیکن کہتے ہیں جی میرا وہ یعنی اس حضرت عیسیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے. کہتے ہیں یہ حدیثوں میں بھی اس مسیح ابن مریم کا ذکر نہیں ہے جن کو مسلمان عام طور پر وہ مسیح مانتے ہیں جو بنی اسرائیل میں اللہ کے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے تھے, بلکہ یہ ایک تمثیلی انداز میں ان روایتوں کا مطلب ہے. اور پھر آگے وہ ہر وہ جو روایات کے اندر جو چیزیں آئی ہیں اس کی تعویل کرتے ہیں اور اس کو تمثیلی اور مجازی معنوں میں لیتے ہیں. لیکن پھر تو اس پہ یہ بھی سوال ہو سکتا ہے نا کہ جی اس طرح تو کوئی شخص بھی اس کو اپنے اوپر اگر تمثیلی معنوں میں لیا جائے وہ تو جو مرضی اپنے اوپر, چلیں وہ ایک الگ بحث ہے کہ مرزا صاحب اپنے اوپر کس طرح طریقے سے اس کو لیتے ہیں, تو وہ اس پہ ابھی ہم بحث نہیں کر رہے. ہمارا ان تمام مقصد یہ ہے کہ مرزا صاحب بار بار وضاحتیں دے رہے ہیں کہ میرا ختم نبوت پر عقیدہ ہے, کوئی نبی نہیں آئے گا, میرے تمام عقائد و نظریات وہی ہیں جو اہل سنت. چھٹے پہ ان کی عربی کتاب ہے حمامۃ البشرا, اس میں بھی اردو ترجمہ ہے, یہ 8واں حوالہ ہے. آگے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں محدثیت اور نبوت کا جو ہے وہ بحث کر رہے ہیں. کہتے ہیں لیکن لوگوں نے میری بات نہ سمجھی اور کہنے لگے کہ یہ شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ ان کی یہ بات سراسر جھوٹ ہے, جس میں سچائی کا شائبہ تک نہیں اور نہ کوئی اصلیت ہے. اور انہوں نے یہ بہتان تراشی صرف اس لیے کی تاکہ مجھے کافر قرار دینے, گالیاں دینے اور لعن طعن کرنے پر لوگوں کو بھڑکائیں, ان میں اناد اور فساد ابھاریں اور مومنوں کے درمیان تفریق پیدا کریں. ٹھیک ہے جی, بالکل وضاحت کے ساتھ. پھر آگے آخری حوالہ میں دے دیتا ہوں, ان کی کتاب ہے ایام صلح, وہ روحانی خزائن جلد نمبر 14 میں. اس میں بھی کہتے ہیں کہ جن 5 چیزوں پر اسلام کی بنا پر رکھی گئی ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے, اور ہم اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ سچے دل سے اس کلمہ طیبہ پر ایمان رکھیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اسی پر مریں, اور تمام انبیاء اور تمام کتابیں جن کی سچائی قرآن شریف سے ثابت ہے ان سب پر ایمان لاویں, اور صوم, صلاۃ, زکوٰۃ, حج خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کے مقرر کردہ تمام فرائض کو فرائض سمجھ کر اور تمام منحیات کو منحیات سمجھ کر ٹھیک ٹھیک اسلام پر کاربند ہوں. غرض وہ تمام امور, یہ 5واں حوالہ ہے جس میں کہتے ہیں غرض وہ تمام امور جن پر سلف صالح کو اعتقادی اور عملی طور پر اجماع تھا, اور وہ امور جو اہل سنت کی اجماعی رائے سے اسلام کہلاتے ہیں, ان سب کا ماننا فرض ہے. اور ہم آسمان اور زمین کو اس بات پر گواہ کرتے ہیں کہ یہی ہمارا مذہب ہے, اور جو شخص مخالف اس مذہب کے کوئی اور الزام ہم پر لگاتا ہے وہ تقوی اور دیانت کو چھوڑ کر ہم پر افترا کرتا ہے. تو شاہ جی یہ تقریباً میں نے 10 کے قریب حوالہ جات بڑی تفصیل سے بیان کیے ہیں کہ آپ کا پہلا سوال تھا کہ دعوی نبوت سے پہلے یعنی کہ 1900 سے پہلے مرزا صاحب نے کہ کیا نظریات تھے, ان کے کیا عقائد تھے. تو انہوں نے یہ تقریباً اور بھی بہت سے حوالہ جات ہیں, میں نے ایک سیمپل کے طور پہ آپ کے سامنے یہ 9 حوالہ جات رکھے ہیں جس کو ہر بندہ پڑھنے اور سمجھنے کے بعد اور اس کا سیاق و سباق بھی پڑھ کر دیکھ سکتا ہے کہ وہ الزامات کی تردید کر رہے ہیں کہ جو میرے اوپر لگائے گئے کہ میں نبی نہیں ہوں, نبوت کا میں نے دعویٰ نہیں کیا, میرے اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں. مطلب ہے کہ اپنے آپ کو مثل مسیح کہہ چکے ہیں, مسیح مسیح, ہاں جی, لیکن اس کے بعد بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی تعلق اس حضرت عیسیٰ سے نہیں ہے, نہیں نہ میں نبی ہوں. لیکن یہ ہے کہ یہ ایک ویسے محاورتن بات ہو گئی ہے, بلکہ کہہ رہے ہیں کہ جو حدیث ہے اس میں بھی محاورتن بات ہوئی ہے, اور بلکہ وہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں, یہ بات میں کلیئرلی بتا دیتا ہوں کہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ میں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ نبی اور رسول کے کیے ہیں, لیکن ساتھ وہ یہ تعویل کر رہے ہیں کہ اگر مسلمانوں ایک جگہ لکھتے ہیں اگر مسلمانوں کو یہ بات بری لگتی ہے, اور ظاہری بات ہے بری لگی تبھی تو وہ مرزا صاحب وضاحت دے رہے ہیں. تو کیا لفظ استعمال کیا؟ محدث کا. اچھا, محدث جس پہ الہام ہوتا ہے یا جو اللہ تعالیٰ سے اس کو محدث سے تبدیل کر, ہاں کاٹا ہوا خرے نبی کا نفس کاٹ دے محدث سمجھیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ دوسرا سوال بھی اسی میں کور ہو گیا نا جی جی, کہ کیا وہ شدت اور اصرار کے ساتھ نبی ہونے کا انکار کرتے ہیں؟ جی یہ میں نے ساری وضاحتیں دے دی. اچھا ابھی اب یہ بتائیں کہ آپ کی اس پہ اسٹڈی ہے کہ بعد میں کیا انہوں نے اپنا یہ جو اس پہ بالکل 180 ڈگری یو ٹرن لیا ہے؟ اچھا, اس حوالے سے 2 موقف ہمارے سامنے آتے ہیں. جماعت بانی سلسلہ احمدیہ کی وفات کے بعد 1908 میں ان کے پہلے حکیم نور الدین صاحب خلیفہ بنے. وفات کب ہوئی ہے؟ 1908 میں 26 مئی 1908 کو مرزا صاحب کی ڈیتھ ہوئی. پہلے آپ نے بتایا تھا یہ کب کا تھا؟ 1892 تقریباً آپ یہ سمجھے 8 اور تقریباً آپ یہ سمجھے 16 سال پہلے. اچھا, اس سے 16 سال پہلے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. جی
تو وفات سے وفات کتنی عمر میں ہوئی ہے؟ 68 بھی کہہ سکتے ہیں، 73 بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی 42 کا آپ نے بتایا؟ بالکل 42 تک یہ بات بالکل 40 پلس، ہاں 40 پلس ان کی ایج ہو چکی ہے. آپ کوئی بھی ڈیٹ آف برتھ لے لیں، چاہے وہ 1840 لے لیں یا 40 پلس کی ایج میں ایک ذمہ دار شخص ہیں. مرزا صاحب ایک ذمہ دار شخص ہیں اور ان کو کتابیں لکھتے ہوئے کم و بیش 10 سال کا عرصہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. تو اس دوران میں وہ وضاحت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، علماء کے سامنے بھی، عوام الناس کے سامنے بھی، بارہا کہہ رہے ہیں. تو جس کو دیکھنے کے بعد کوئی شخص اس غلطی میں مبتلا نہیں ہو سکتا. یہ جو بعد میں تبدیلی میں تو بڑا تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے، ٹوٹل 12-13 سال رہ گئے ہیں تبدیلی میں. ابھی آپ کے سامنے حوالے لکھوں گا، 8 سال کا عرصہ، 8 سال کے بعد ان کے عقائد تبدیل ہوئے، ٹوٹلی یو ٹرن لے گئے. اس میں بھی 2 موقف ہیں. ایک ہے بانی سلسلہ احمدیہ سے تعلق رکھنے والے جماعت احمدیہ لاہور کا. اچھا. لاہوری جماعت کا موقف یہ ہے کہ کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. جو شروع سے عقائد تھے مرزا صاحب کے، جو وہ بیان کر رہے ہیں، یہ والے بیان کر رہے ہیں، جو عقائد جو میں نے پڑھ کے بتائے ہیں، ان کی وفات تک بھی یہی نظریات تھے، کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. ان کا بھی تھوڑا سا تعارف کرا دینا کہ یہ لوگ ان کے کیا لگتے ہیں، کوئی ان کی. ہاں یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ میں بولنا شروع ہوا، بہت لمبی بحث ہے. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں نا کہ بتائیں ان کی حیثیت کیا ہے. لاہوری جماعت کے جو اکابرین ہیں، یہ کون ہے؟ مولوی محمد علی لاہوری صاحب، خواجہ کمال الدین صاحب، اس کا ڈاکٹر بشارت احمد صاحب، یہ مرزا صاحب کے بہت قریبی ساتھی تھے. اچھا. مرزا صاحب کے مخلص ساتھی تھے. مرزا صاحب ان پہ بہت ٹرسٹ بھی کرتے تھے اور انہوں نے اسلام کے حوالے سے اور احمدیت کے حوالے سے برِ صغیر پاک و ہند میں بڑا کام بھی کیا. اور مطلب مرتے دم تک وہ ان کو ایون آج بھی صرف جانتے تھے؟ ہاں آج بھی. اچھا. آج بھی مطلب مرتے دم، یا مرزا صاحب کی وفات تک مرزا صاحب کے ساتھ رہے ہیں. یہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. مرزا صاحب کی خطوط کی انگلش ٹرانسلیشن جو ہوئی ہیں، لاہوری جماعت کے اکابرین نے بڑے پیمانے پر اس کو ٹرانسلیٹ بھی کیا، اس کو شائع بھی کیا، اور آج بھی مرزا صاحب سے اپنا تعلق ظاہر کرتے ہیں. اچھا. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ مرزا صاحب نے جو اتنی وضاحتیں دی ہیں تو ان کا یہی موقف تھا جو یہ بیان کیا گیا ہے. لیکن جو غالب اکثریتی گروہ ہے، جن کو آج کل ہم جماعت احمدیہ قادیان کہہ جاتے ہیں، جن میں خلافت کا سسٹم چل رہا ہے، ان کا نقطہ نظر بالکل مختلف ہے. وہ ان کی اولاد ہے؟ ان کی اولاد میں سے ہیں جی. وہ یہ کہتے ہیں کہ تبدیل ہی ہیں، اور وہ میں آپ کے سامنے ان کی اصل کتاب جو ہے، یہ انوار العلوم مرزا بشیر الدین محمود صاحب جو مرزا غلام احمد قادیانی کے بڑے بیٹے ہیں، انہوں نے بہت سی کتابیں اور بہت سی تحریریں لکھی ہیں. تو ان کو انوار العلوم کے حساب سے نا انہوں نے جمع کیا ہے. تو ان کی بہت اہم کتاب ہے حقیقت النبوہ. نبوت کے مسئلے پر جو اختلاف ہوا تھا جماعت کے اندر، تو اس پر انہوں نے بحث کی اور اس پہ انہوں نے تسلیم کیا اس چیز کو کہ میرے جو والد صاحب تھے جن کو مسیح موعود کہتے ہیں، انہوں نے عقیدہ تبدیل کیے. وہ تسلیم کرتے ہیں. پروف بھی دیتے ہیں؟ یس بالکل، میں پروف دیتا ہوں. اپنی ایک طویل کر رہے ہیں. مرزا صاحب کی اپنی کتاب سے وہ عبارت نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے خود کیا ہے کہ میں نے جو ہے وہ اپنے عقیدے تبدیل کیے ہیں. اب میں مرزا صاحب کی عبارت پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. تو یہ لاہوری لوگ اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ لاہوری لوگ بھی اس کی تعویل کرتے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. وہ بھی بتائیں گے. یہ بڑا ایک دلچسپ بات ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کتاب ہے حقیقت الوحی، اس میں تفصیل کے ساتھ مرزا صاحب نے بیان کیا. میں ریفرنس بھی دے دیتا ہوں. دور کائنڈلی بتائیں. جی یہ دور ہے 1904 یا 5 کے لگ بھگ کا دور ہے. اور وفات کب ہے؟ 1908. یعنی وفات سے 3 سے 4 سال پرانی آخری دور ہے. یعنی کہ ان کا ایک طرح سے یہ فائنل ورژن ہے زندگی کا. ہاں جی. تو یہ روحانی خزائن جلد نمبر 22 ہے، صفحہ نمبر 152 سے 154 تک. اچھا، اس کو لاہوری بھی مانتے ہیں؟ یہ کتابیں ساری نہیں، کتاب بالکل، کتابوں میں کسی قسم کی کوئی تحریف نہیں ہوئی. یہ نہیں کہتے کہ یہ بیٹے نے گھڑی ہے. نہیں. اچھا، وضاحتیں اور تعویلات کرتے ہیں یا تشریحات الگ الگ کرتے ہیں. ہاں جی، اب وہ میں پڑھ کے بتاؤں گا، ہر بندہ خود سمجھے گا. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ پہلے تو آپ مسیح ابن مریم کے زندہ ہونے کا اعتقاد رکھتے تھے، لیکن بعد میں آپ نے کہہ دیا کہ مسیح ابن مریم فوت ہو چکا ہے اور میں مسیح ہوں، میں مسیح موعود. یہ میں کا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں جو عبارت پڑھنے لگا ہوں. تو وہ کہتے ہیں، تو لوگوں نے کہا بھائی اس میں تو تناقض ہے، کانٹراڈکشن ہے کہ پہلے آپ یہ کہہ رہے تھے اب آپ یہ کہہ رہے ہیں، تو اس کی وضاحت دے. لیکن وہ جو بات ہے نا وفات والی، وہ تو 1892 میں بھی کہہ رہے تھے. نہیں، وہ تو کہہ رہے تھے اس سے پہلے کہتے تھے. ہاں جی، 1880 سے لے کر 1892 تک، 91 بالکل ہی روایتی موقف تھا. ہاں بالکل ایسے، اور وہ تسلیم کر رہے ہیں. اچھا، وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ میرا ایگزیکٹلی وہی موقف تھا جو مسلمانوں کا عام موقف ہے. اچھا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ ہے، حیات مسیح کا عقیدہ براہین احمدیہ میں لکھا ہے باقاعدہ. مطلب اس وقت تک تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. مسئلہ نہیں، اس وجہ سے مسلمانوں کے حوالے سے ان کا کوئی اختلاف بھی نہیں ہوا. 1892 میں انہوں نے 91 کے آس پاس نا انہوں نے 91 میں اس قسم کی باتیں زوم آنی شروع کی ہیں. یس،
ذومانی تو نہیں، مطلب بقول ان کے تو ذومانی نہیں تھی، لیکن ہم جب اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے. لیکن یہ وفات سے 4 سال پہلے بالکل ہی یو ٹرن لے گئے، میرے خیال میں 8 سال پہلے. 8 سال پہلے. یس. اب وہ لکھتے ہیں، وہ تناقض جب کہتے ہیں اس تناقض کا سبب بھی یہی تھا اچھا کہ میرا بھی یہ اعتقاد تھا کہ حضرت عیسیٰ، مطلب کہتے ہیں کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے براہین احمدیہ میں میرا نام عیسیٰ رکھا. ابھی میں کیا بیان کر رہا ہوں، میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ مرزا صاحب خود تسلیم کر رہے ہیں. ابھی میں بیٹے کی بات نہیں کر رہا، مرزا صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ میرے عقیدے تبدیل ہوئے. تو لہٰذا اگر کوئی بندہ یہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی صاحب کے عقائد تبدیل نہیں ہوئے نبوت جیسے مسئلے پر اور عیسیٰ علیہ السلام کی نزول اور حیات کے مسئلے پر، تو وہ میرے خیال میں اس کو مطالعہ کرنا چاہیے. مرزا صاحب کی اپنی زبان وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے تبدیل ہوئے. ابھی تعویل وہ کیا کرتے ہیں وہ بات کی بحث ہے. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس تناقض کا سبب یہی تھا کہ اگرچہ خدا تعالیٰ نے براہین احمدیہ میں میرا نام عیسیٰ رکھا. براہین احمدیہ کیا چیز ہے؟ کتاب ہے جو پہلی کتاب تھی جس میں انہوں نے حیات مسیح کا اقرار کیا تھا. خدا نے کیسے رکھا؟ وہ تو انہوں نے خود نہیں لکھی. نہیں، الہام ان کو. ہاں ٹھیک. اور یہ بھی فرمایا کہ تیرے آنے کی خبر اور رسول، تیرے آنے کی خبر خدا اور رسول نے دی ہے. مگر چونکہ مسلمانوں کا ایک گروہ اس اعتقاد پر جمع ہوا تھا، اور میرا بھی یہی اعتقاد تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، اس لیے میں نے خدا کی وحی کو ظاہر پر حمل نہ کرنا چاہا بلکہ اس وحی کی تعویل کی. یعنی کہ اگرچہ خدا تعالیٰ مجھے بار بار الہام کر رہا تھا کہ تو ہی مسیح ہے، لیکن چونکہ مسلمانوں کا ایک گروہ حیات مسیح کا قائل تھا اور میرا بھی یہی عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، اس لیے اللہ کی جو وحی مجھ پہ ہو رہی تھی اس کی تعویل کی میں نے. یہ یو ٹرن ہے ویسے وہ جو سیاسی. اور چلیں وہ تو آپ کا اپنا موقع ہے، لیکن ابھی میں کوشش کروں گا کہ چونکہ ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی ذرا دیکھیں کہ وہ اس کو کیسے سمجھتے ہیں. تو میں نے خدا کی وحی کو ظاہر پر حمل نہ کرنا چاہا بلکہ اس وحی کی تعویل کی اور اپنا اعتقاد وہی رکھا جو عام مسلمانوں کا تھا. اچھا. اور اسی کو براہین احمدیہ میں شائع بھی کر دیا. لیکن بعد میں اس طرح بارش کی طرح مجھ پہ وحی الہی نازل ہوئی کہ تو ہی ہے مسیح موعود جو آنے والا ہے، وہ تو ہی ہے. تو پھر انہوں نے تبدیل کیا، یعنی تسلیم کر رہے ہیں تبدیل کیا. میرا موقف صرف یہ تھا. مطلب جیسے وہاں پہ بالکل 100% کلیئرٹی کر گئے، یہاں بھی کلیئرٹی کر گئے تھوڑا ادھر بھی کچھ نہیں ہے کہ وہاں یہ تھا یہاں بھی میں نے چینج. پھر آگے لکھتے ہیں کہ ورنہ میرا تو اعتقاد وہی تھا جو براہین احمدیہ میں لکھ دیا تھا. اس میں کیا لکھا تھا؟ وہی والے 1892 والا؟ نہیں، 1892 سے پہلے والا کہ زندہ ہیں. اچھا اس وقت تو بالکل مسلمانوں جو جمہور کے عقائد تھے وہ ٹھیک ہے. اچھا. اور پھر آگے ابھی میں اس پہ کوئی وضاحت نہیں دوں گا کہ تعویل کیا کرتے ہیں اس عبارتوں کی. اور اوائل میں میرا بھی یہ عقیدہ تھا کہ مجھ کو مسیح ابن مریم سے کیا نسبت، لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کی تو پھر مجھے اس عقیدے پہ قائم نہ رہنے دیا. یہ صراحتاً ورڈز قائم نہ رہنے دیا. یہ تبدیلی کا ایک آپ کو سوال تھا نا کہ کیا انہوں نے عقائد تبدیل کیے، یہ مرزا صاحب کی اپنی عبارتیں ہیں. اور ایک اور جگہ بھی ہے انہوں نے ذکر کیا ایک جگہ پہ، کشتی نوح ان کی کتاب ہے. اس کا حوالہ میرے خیال سے یہاں پہ ایک پیج پڑا ہوا تھا، میرے خیال سے وہ نہیں ایک چھوٹا سا پیج میں نے رکھا تھا غالباً شاید اس میں دیکھیں چھوٹا پیج ہے کوئی. ہاں یہ کتاب ہے ان کی کشتی نوح روحانی خزائن جلد نمبر 19. اس کا میں نے جیسے ریلیونٹ وہ پیج جو ہے نا کیا ہے. کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں مرزا صاحب کہتے ہیں اور خدا نے براہین احمدیہ کے وقت مجھے خبر نہ دی، حالانکہ وہ سب خدا کی وحی اس راز پر مشتمل تھی جو میرے پر نازل ہوئی اور براہین میں درج ہوئی، مگر مجھے اس کے معنوں اور اس کی ترتیب پر اطلاع نہ دی گئی. اس واسطے میں نے مسلمانوں کا رسمی عقیدہ براہین احمدیہ میں لکھ دیا تا میری سادگی اور عدم بناوٹ پر وہ گواہ ہو. اور وہ لکھنا جو الہامی نہ تھا، یہ ذرا مشکل اردو ہے، اس کا مفہوم یہ ہے مفہوم یہ ہے کہ مسلمانوں کا رسمی عقیدہ براہین احمدیہ میں نے لکھ دیا، یہ میری سادگی تھی. اچھا براہین احمدیہ میں انہوں نے لکھا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہی جو بالکل نارمل، ہاں کہ وہ زندہ ہے اور آسمان سے جب آخری زمانے میں نازل ہوں گے. وہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ میرا وہ عقیدہ ہے. جی یہ ہم اپنی طرف سے تشریح نہیں کر رہے. پھر ان کے جو بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لہٰذا وہ خود بھی رزلٹ یہی نکال رہے ہیں کہ پہلے آپ کا وہی اعتقاد تھا جو اس وقت مسلمانوں کے میں رائج ہے، مگر بعد میں اللہ تعالیٰ کی وحی سے آپ کو یہ عقیدہ بدلنا پڑا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مرزا بشیر الدین محمود صاحب. عبارت میں نے ساری مرزا صاحب کی پڑھی ہے اور اس سے رزلٹ جو نکال رہا ہوں
وہی رزلٹ مرزا بشیر الدین بھی نکال رہے ہیں. نہیں، یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہی ہے، کون سی بات؟ یہ بات کہی ہے کہ جی مجھے اللہ تعالیٰ نے وہی کرائی تھی، جی جی، لیکن وہ میں نے عوام الناس کا ایک سارا اس کا جی جی، روب میں یہ مرزا صاحب کی اپنی تحریر ہے. یہ کدھر لکھی ہے یہ؟ حقیقت الوحی کے اندر. اچھا، وہ ان کے بیٹے کا اس میں کوئی رول نہیں نہیں نہیں، اچھا عبارت ساری پڑھی ہے، پھر اس سے رزلٹ نکال رہے ہیں. رزلٹ نکال رہے ہیں کہ اس تناقض کی وجہ جو میرے والد صاحب فرما رہے ہیں وہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں اچھا کہ وہی اعتقاد تھا جو اس وقت مسلمانوں میں رائج تھا، مگر بعد میں اللہ تعالیٰ کی وحی سے آپ کو یہ عقیدہ بدلنا پڑا. شاہ جی یہاں پر میں اس طرف اور کہتے ہیں کہ مسئلہ نبوت کے متعلق، مسئلہ نبوت کے حوالے سے بھی آپ کے خیالات میں تغیر ہوا. اچھا، یعنی کہ ایک تو مسیح علیہ السلام کے نزول اور حیات کے حوالے سے یا وفات کے حوالے سے تغیر ہوا، تبدیلی ہوئی، وہ خود بیان کر رہے ہیں. اور دوسرا کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ نبوت میں بھی تغیر ہوا. یہاں پر لاہوری اور قادیانی جماعت کے درمیان شدید اختلاف ہو جاتا ہے. لاہوری جماعت والے کہتے ہیں اس چیز کو، اچھا اگر میں غلط ہوں گا تو پلیز میری تصحیح کیجئے گا. میں اپنے لاہوری جماعت کے جو دوست ہیں ان سے بھی کہنا چاہوں گا کہ وفات مسیح کا جو نظریہ ہے، چلیں وہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مرزا صاحب کا پہلے جمہور مسلمانوں والا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے تبدیل کیا اس چیز کو. چینج ہو گیا. لیکن جو مسئلہ نبوت ہے اس حوالے سے قادیانی جماعت جو مین سٹریم جماعت احمدیہ ہے، جو خلافت کو مانتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نبوت کے مسئلے میں بھی تغیر ہوا. یہ دیکھیں نا، جبکہ لاہوری جماعت والے یا جی میں پڑھ دیتا ہوں. اور اس تناقض کی وجہ یہ تھی کہ پہلے آپ کا وہی اعتقاد تھا جو اس وقت مسلمانوں میں رائج تھا، مگر بعد میں اللہ تعالیٰ کی وحی سے آپ کو یہ عقیدہ بدلنا پڑا. بس اس مثال سے ثابت ہوتا ہے کہ مسئلہ نبوت کے متعلق بھی آپ کے خیال میں تغیر ہوا ہے. اور پھر آگے وہ تفصیل کرتے ہیں کہ ایک عبارت میں نے ہائی لائٹ کی ہوئی ہے، اور مجھے وحی الہی میں نے اپنا عقیدہ بدلنے پر مجبور کیا. یہ باقاعدہ ورڈ یوز کیے ہوئے ہیں کہ میرا عقیدہ بدل. وہی میں کیے ہوئے حقیقت الوحی کے اندر بھی. اور یہ جو کتاب ہے مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی، وہی جو ہے یہ 4 سال پہلے کی ہے، وفات سے 4 سے 5 سال پہلے کی. بالکل ایسے ہی ہے، پھر تو کلیئر بات ہے، بالکل کلیئر بات ہے. اور مرزا صاحب کے جو بڑے بیٹے ہیں مرزا بشیر الدین، وہ خود لکھتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی، وہ طویل ایکسپلینیشن دے رہے ہیں، اس پہ میں بعد میں ڈسکس کروں گا، لیکن صرف بتا رہا ہوں کہ اس وجہ یہ تھی کہ لوگوں میں یہی عقیدہ رائج تھا، اور اسی وجہ سے آپ نے اس کو ترک کرنا پسند نہ فرمایا جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو بار بار وحی کے ذریعے اس غلطی سے آگاہ نہ کیا. تو وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ پہلے غلطی تھی، پھر بار وحی آئی اور پھر انہوں نے کیا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ لوریوں کا پتہ ہے نا، لوری کیا وہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا شاہ جی، وہ بھی بہت لمبی بات ہو جائے گی. ابھی ایک اور جگہ بھی وہ بیان کرتے ہیں، میں ایک اور، ہاں جی یہاں پر کہ پھر آگے مزید وہ رپیٹ کرتے ہیں اس چیز کو. اب میں یہ بات ثابت کر چکا ہوں کہ حضرت مسیح موعود نے کتاب تریاق القلوب کے لکھنے کے بعد اپنے نبی ہونے کے متعلق ایک تبدیلی فرمائی ہے. یہ تریاق القلوب کب لکھی ہے؟ 1901 یا 1900 کے آس پاس، 1899 1901. اچھا. تو یعنی جو جماعت احمدیہ قادیان کا جو آفیشیل سٹانس ہے وہ یہ ہے کہ نبوت جیسے اہم اور اساسی مسئلے میں مرزا صاحب کے عقیدہ تبدیل ہوا ہے. وجہ وہ بتاؤں گا وہ کیا وجہ بیان کرتے ہیں، لیکن تبدیل ہوا ہے. نہیں وجہ تو وہ بتا دیا انہوں نے، اور بھی ہے، اور بھی باتیں، وہ آپ باتیں سنیں گے تو تعویل آپ سنیں گے تو آپ پھر جو بھی اس میں سے نتیجہ نکالیں کہ وہ تعویل کیا کرتے ہیں. اچھا. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزا صاحب اتنا قرآن کا مطالعہ کرتے تھے. شاہ جی آپ بھی ہیں، ہمارے محترم طلحہ بھائی بھی بیٹھے ہیں، میرے بھی زندگی میں خیالات میں بہت سی تبدیلیاں آتی ہیں. کس وجہ سے آتی ہے؟ ہم مطالعہ بڑھا دیتے ہیں، ہمارا ایکسپیرینس بڑھ جاتا ہے، ہمارا مشاہدہ بڑھ جاتا ہے، ہمارا نالج بڑھتا ہے. یہ 4 وجوہات ہے. علم میں اضافہ، علماء کے ساتھ مجالس میں بیٹھتے ہیں، مشاہدہ بڑھتا ہے، تجربہ بڑھتا ہے. ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ خدا نے مجھ پہ وحی کی ہے تو میں نے اپنا عقیدہ بدلا ہے. اگر مرزا صاحب میرے خیال میں یہ کہتے کہ میں نے مطالعہ کیا ہے، میں نے اسٹڈی کی ہے اور میں نے علماء کے مجالس میں بیٹھا ہوں، تو اب مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ نظریات صحیح ہیں، تو بات سمجھ میں آتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے خدا کی جب وحی مجھ پہ آئی، یہ خود لکھا ہوئے ہیں، یہ میں پھر اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہنا چاہتا. وہ کہتے ہیں، اب آپ سنیں خود اسی حقیقت الوحی میں، کہ خدا نے مجھ پہ جو وحی کی، اس وحی کو قرآن شریف پہ عرض کیا تو آیات قطعی الدلالہ سے ثابت ہوا کہ در حقیقت مسیح ابن مریم فوت ہو گیا.
تو میرا سوال صرف یہ ہے کہ یہ آیات قطعی الدلالہ پہلے کدھر تھی؟ قطعی الدلالہ آیات اصول فقہ کے جو طلباء سمجھتے ہیں، یہ وہ آیات ہوتی ہیں جس کو پڑھنے کے بعد ایک عام بندہ بھی سمجھتا ہے کہ اس میں کیا چیز بیان ہوئی ہے. اور آگے لکھتے ہیں تو صدہا نشانوں اور آسمانی شہادتوں اور قرآن شریف کی قطعی الدلالہ آیات اور نصوص سریہ حدیثیہ. یہ ورڈز دیکھیں کتنے وہ ہیوی یوز کر رہے ہیں. یہ پتہ یہ جو ورڈز یوز ہوتے ہیں قطعی الدلالت آیات اور نصوص سریہ حدیث، یہ صرف اور صرف ضروریات دین یا ایمانیات کے باب میں ہوتی ہیں چیزیں. مثلا ایک بندے نے یہ ثابت کرنا ہو قرآن سے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس علم الغیب ہے، تو وہ بدلے میں 25 آیتیں پیش کرے گا جس کی کوئی تعویل ممکن ہے ہی نہیں. کسی نے یہ ثابت کرنا ہو قرآن سے کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے، کسی نے یہ ثابت کرنا ہو کہ رسولوں کو اللہ منتخب کرتا ہے، ان پہ وحی ہوتی ہے. یہ ہوتی ہیں آیات قطعی الدلالہ جس پر کسی قسم کا کوئی شبہ ہو ہی نہ. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جب قرآن شریف کی عرض کیا تو آیات قطعی الدلالہ سے ثابت ہوا. تو سوال یہ ہے کہ پہلے وہ آیات کدھر تھیں؟ اس کا بھی جواب وہ دیتے ہیں. اس کا جواب بھی، یہ سوال لوگوں نے کیا کہ پہلے وہ آیات کدھر تھی. آپ تو اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ قرآن شریف کے معانی اور مطالب میں جو ہیں وہ کرتے رہے ہیں، تو بتائیں کہ وہ پھر کیا، وہ کہاں گئے، وہ مطلب کس طرح ہوا، آپ اس کو کس طرح ایکسپلین کرتے ہیں. تو اس چیز کا وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کس طریقے سے اس کو بیان کیا، وہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے. اچھا، ابھی آپ کا یہ سوال ہو گیا کہ تبدیلی ہوئی ہے. تبدیلی تو تبدیلی بھی کوئی شک نہیں. ایک حوالہ اور سن لیں تاکہ ہمارے جو محترم احمدی حضرات ہیں اور جو دوسرے مسلمان بھائی ہیں وہ بھی سمجھ جائیں اس چیز کو، کہ یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اس اختلاف سے اتنا تو ضرور معلوم ہوتا ہے کہ 1901 میں حضرت مسیح موعود نے اپنے عقیدے میں ایک تبدیلی ضرور کی ہے. اچھا. پھر جب ہم آپ کی کتاب حقیقت الوحی کو دیکھیں تو اس سے بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس مسئلے میں، نبوت کے مسئلے میں، آپ نے اپنے عقیدے میں کوئی تبدیلی ضرور کی ہے. پھر آگے وہ ریفرنس دیتے ہیں کہ کیوں میں کہتا ہوں. اور اس کی ریزن یہ دیتے ہیں کہ نبوت کا مسئلہ آپ پر 1900 اور 1901 میں کھلا تھا. یہ جماعت احمدیہ قادیانیہ کا گروہ ہے، جو موقف ہے وہ بیان کر رہا ہوں کہ نبوت کا مسئلہ آپ پر 1900 اور 1901 میں کھلا، اور چونکہ ایک غلطی کا ازالہ 1901 میں شائع ہوئی جس میں آپ نے اپنی نبوت کا بڑے زور و شور سے اعلان کیا 1901 میں، تو لہٰذا 1901 میں آپ نے اپنے عقیدے میں تبدیلی کی ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے، لکھا اس سے ثابت ہوتا ہے. اور 1900 میں ایک درمیانی عرصہ ہے، دونوں خیالات کے درمیان برزخ کے طور پہ حد فاصل ہیں. پس وہ لکھتے ہیں دوسری طرف حقیقت الوحی سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے تریاق القلوب کے بعد نبوت کے متعلق اپنے عقیدے میں تبدیلی کی ہے. نبوت کا مسئلہ، پہلے تو حیات مسیح کا ذکر تھا، اب نبوت کا مسئلہ. اس کا مطلب یہ، تو یہ بات ثابت ہے کہ 1901 سے پہلے جتنے حوالہ جات تھے نا جس میں مرزا صاحب انکار کر رہے ہیں نبی ہونے کا، وہ کہتے ہیں وہ اب منسوخ ہیں. اب ان سے حجت پکڑنی غلط ہے. جب انہوں نے انکار کر دیا، مطلب جب انہوں نے نبی ہونے کا اعلان کر دیا کہ بھائی میں نے عقیدہ ہی تبدیل کر دیا، تو پیچھے سارے جو نظریات جو وہ بیان کر رہے ہیں نا، تو لہٰذا ہمارا موقف اس حوالے سے بالکل کلیئر ہو گیا کہ جماعت احمدیہ قادیانیہ کے نزدیک جو خلافت کو مانتے ہیں کہ وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ دو بڑے عقیدے، حیات مسیح، نزول مسیح اور نبوت جیسے اساسی مسئلے میں عقیدہ تبدیل ہوا ہے. اب عوام الناس کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ مرزا صاحب پہلے جو وہ بیان کر رہے تھے، بار بار اصرار کر رہے تھے، وہ تو تبدیل ہو گیا سب کچھ. بالکل یو ٹرن ہے جی، بالکل. اب اس کی تعویل کیا کرتے ہیں وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. اچھا ٹھیک ہے. یہ مرزا صاحب نے خود کی ہوئی ہے تعویل نہیں، یعنی کہ بچوں نے کی ہے. مرزا صاحب کی کتابیں کی جو تشریحات ہیں، جماعت احمدیہ لاہور جو ہیں، یہ دیکھیں، یہ آپ جس پیج پہ پڑھے تھے، یہ جماعت احمدیہ لاہور جو ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب کے 70 پرانے مریدین کی حلفی شہادت کہ 1901 میں کوئی تبدیلی حضرت صاحب نے اپنے دعوے میں نہیں کی. یہ وہ جواب دیتے ہیں اس کو. یس، وہ کہتے ہیں کہ ہم حلفیہ شہادت دیتے ہیں کہ بانی سلسلہ احمدیہ نے 1891 میں اعلان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وفات پا جانا قرآن سے ثابت ہے. وہ حضور پاک پر نبوت کو ختم سمجھتے ہیں. اور آگے کہتے ہیں ہم یہ بھی حلفی شہادت دیتے کہ ہم نے نومبر 1901 سے پہلے حضرت مسیح موعود کی بیعت کی. اور میاں محمود احمد صاحب جو احمدی فرقے کے سربراہ ہیں، اور وہ جو لکھتے ہیں کہ مرزا صاحب نے 1901 کے بعد اپنے دعوے میں تبدیلی پیدا کر دی، نبوت کے مدعی بن گئے، یہ محض غلط اور سراسر خلاف واقعات ہے. نہیں، یہ مسیح موعود کیوں کہتے ہیں پھر ان کو؟
نہیں وہ تو مسیح موعود اچھا وہ مطلب تشبیہ کے طور پہ تشبیہ کے طور پہ کہتے ہیں, نبی کے طور پہ نہیں, اصطلاحی معنوں میں لاہوری جماعت والے جو ہیں وہ نبی ہیں کہتے ہیں. جی جی میرے خیال میں یہ جو آپ کا تیسرا سوال تھا نا کہ تبدیل کیے کہ نہیں کیے, وہ ہو گیا, وہ تو ہو گیا. اب آخری سوال رہ گیا ہمارا, آخری سوال آپ پوچھیں. نہیں وہ تو آ گیا نا اس میں کہ جماعت احمدیہ قادیان کے نزدیک نبوت کے عقیدے کی تبدیلی کی کیا وجہ تھی, اس کی کیا تعویل کرتے ہیں؟ ہاں وہ تعویل تھوڑی سی میں مزید آپ کو بتا دوں تاکہ آپ ایک دفعہ کر لیں. کہتے ہیں کہ جی اس تمام اختلاف کی وجہ یہ ہے, یہ جو ہوا کہ نبی تھے کہ نہیں تھے, کہ مرزا صاحب حضرت مسیح موعود 2 مختلف اوقات میں نبی کی 2 تعریفیں کرتے رہے ہیں. اچھا نبی کی ڈیفینیشن ہی کرتے رہے, 2 ڈفرنٹ کرتے رہے ہیں. اچھا یہ قادیانی کہتے ہیں یا وہ لاہوری کہتے ہیں؟ قادیانی جماعت, احمدی جماعت کہتی ہے. کہتے ہیں 1901 سے پہلے آپ نبی کی اور تعریف کرتے تھے, اور بعد میں جب اللہ تعالیٰ کی متواتر وحی پر غور فرمایا, نوٹ کریں, اور قرآن کریم کو دیکھا تو اس سے نبی کی تعریف اور معلوم ہوئی. مثلا کیا؟ ہاں وہ میں بتا دیتا ہوں. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں نبی کی تعریف یہ تھی, مسلمانوں میں, اچھا تو جو مسلمانوں میں نبی کی تعریف تھی اس سے میں انکار کرتا رہا اور ابھی بھی کرتا ہوں. کیا وہ تعریف مسلمانوں میں کیا؟ مسلمانوں میں پہلی تعریف بقول مرزا صاحب کے یہ تھی, میں ان کی کتاب میں لکھا لیکن میں بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ نبی کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ نئی شریعت لے کر آئے, نئی شریعت, نیا مذہب, نیا دین, نئی شریعت لے کر آئے. یہ کہتے تھے کہ مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں, یہ رکھتے ہیں. یہ رکھتے ہیں مسلمان ایک لحاظ سے رکھتے بھی ہوں گے, ایک لحاظ سے نہیں رکھتے, لیکن میرے نزدیک یہ ہے کہ نبی لاتا ہی شریعت ہے. نبی جب کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, مجھ پر ایمان لائیں, تو یہ جملہ ہی شریعت ہے. نہیں لیکن 1.25 لاکھ نبی کو سارے شریعت لائے ہوں گے. شریعت سے مراد اگر آپ یہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا دین تو شروع سے ایک ہی رہا ہے نا, اسلام ہی رہا ہے. لا آف گاڈ تو ایک ہی رہا ہے. اچھا بعض احکامات اس میں منسوخ ہوتے گئے, بعض میں اضافے ہوتے گئے, بعض میں ترمیم ہوتی گئی, ٹھیک ہے, تو آگے چلتے گئے اس طریقے سے. ٹھیک ہے, تو مقول مرزا صاحب کے پہلی شرط نبوت کی یہ تھی کہ نئی شریعت لے کر آئے. تو میں تو نئی شریعت نہیں لے کر آیا, اس لیے میں نبی ہونے سے انکار کرتا رہا. اچھا دوسری ڈیفینیشن یہ تھی کہ نبی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بناتا ہے, ڈائریکٹ بناتا ہے. یہ تو بات ساروں کا کدھر ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہم کہتے ہیں بلا واسطہ, یعنی بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹ بناتا ہے. اس میں مسلمانوں کے ہاں, تو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں ڈائریکٹ نہیں بنا, تو اس لیے میں انکار کرتا رہا. ڈائریکٹ کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ آپ کو بنایا ہو وہی کے ذریعے کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہو. مرزا صاحب کہتے ہیں میں تو ایسے نبی نہیں بنا, اس لیے میں انکار کرتا رہا. اچھا. اور تیسرا یہ ہے کہ وہ پچھلے جو شریعت ہے اس کو منسوخ کر دے, پچھلے کو منسوخ کر دے, دین اسلام جو نبی پاک علیہ السلام نے دیا ہے ہمیں شریعت, اس کو منسوخ کر دے. تو مسلمان مانتے تھے کہ نبی ہوتا ہی وہ جو پچھلے کو منسوخ کرے, یا تو نہیں لے آئے, اچھا, یا منسوخ کر دے. میں نے منسوخ نہیں کیا اس لیے میں نبی نہیں ہوں. اچھا, اس معنوں میں انکار کرتے ہیں. مرزا صاحب تسلیم کرتے ہیں اس چیز کو. بعد میں پھر کیا ہوا؟ تو نہیں, وہ تسلیم کرتے ہیں اس چیز کو. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ تینوں ڈیفینیشن غلطی کا ضلع, اس غلطی کا کیا کہتے ہیں, ضلع ہی ہے. وہ میں بتاتا ہوں آپ کو, وہ میں خود کچھ نہیں بتاؤں گا. اچھا, سسپینس رکھیے. مرزا صاحب اپنا آخری وفات سے 2 دن پہلے کا خط میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, کیونکہ وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. 2 دن پہلے کا خط. یہ کس کو لکھا ہے؟ اپنے مریدوں کو. اچھا, مریدوں. آپ ذرا اندازہ کریں, اوپن جسے کہتے ہیں, اوپن. ہاں, اچھا, اوپن لیٹر. اب آپ اندازہ کریں شاہ جی کہ مرزا صاحب کی وفات تک یہ مسئلہ زیر بحث رہا ہے, اور بھائی کہ آپ کا ایکچولی دعویٰ ہے کیا. اس پہ اگر ہم باقاعدہ کوئی علمی اور ڈسکشنز کریں تو میں آپ کے سامنے اوریجنل کتابوں کے کافی ریفرنسز دے سکوں. بڑا انٹرسٹنگ موضوع ہے, لیکن ابھی ہم صرف کوشش کر رہے ہیں کہ جنرل اوور ویو دے دیں. وفات سے 2 دن پہلے تک بھی کلیئرٹی نہیں ہے. تو وہ بتاتے ہیں, ان کے الفاظ سنیں کہ میں لوگوں میں یہ تھا کہ جی آپ نے نبی کا انکار کیا. وہ کہتے ہیں میں اب بھی ظاہر کرتا ہوں کہ یہ الزام جو میرے اوپر لگایا جاتا ہے کہ میں ایسی نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں جس سے مجھے اسلام سے کوئی تعلق باقی نہیں رہتا, اور یہ مانی کہ میں مستقل طور پہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہوں, قرآن شریف کی پیروی کی حاجت نہیں رکھتا, اپنا علیحدہ کلمہ علیحدہ قبلہ بناتا ہوں, شریعت اسلام کو منسوخ قرار دیتا ہوں, حضرت کی اقتداء اور مطابقت سے باہر جاتا ہوں. یہ الزام میرے اوپر صحیح نہیں ہے, یہ بلکہ ایسا دعویٰ نبوت کا میرے نزدیک کفر ہے, اور نہ
اور نہ آج سے بلکہ اپنی ہر کتاب میں ہمیشہ یہی لکھتا آیا ہوں کہ اس قسم کی نبوت کا مجھے کوئی دعویٰ نہیں اور یہ سراسر میرے اوپر تہمت ہے۔ پھر وضاحت دے رہے ہیں کہ لوگ جو مجھے نبی وغیرہ کہہ رہے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس ٹائپ کا نہیں، اس ٹائپ کا نہیں ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کس ٹائپ، بندے نے سوال کیا بھائی کس ٹائپ کا ہے، پہلے آپ جو انکار کرتے رہے ہیں وہ کس ٹائپ کی نبوت کا انکار کرتے رہے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں وہ کہ بھئی آپ نے جو اتنی جو حوالے آپ کو پڑھ کے بتائے ہیں، اس طرح کے انکار ہاں، تو وہ کہتے ہیں جس جگہ یہ جو عبارت ہے نا، یہ میرے خیال میں ایک فائنل کنکلوژن ہے۔ یہ تو دیکھیں 2 دن پہلے ہاں، اب یہ غلطی کا ازالہ سے عبارت پڑھ رہا ہوں آپ کو میں، یہ ان کی وفات سے کوئی 7 سال پہلے کی کتاب ہے، کتاب نہیں چھوٹا سا پیمفلٹ ہے۔ یہ میں کہتا ہوں کہ عبارت ہے، آپ بھی سنیں، طلحہ بھائی بھی سنیں گے، ہمارے ناظرین بھی سنیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں کیا لکھا۔ کہتے ہیں جس جگہ میں نے نبوت یا رسالت سے انکار کیا ہے وہ صرف ان معنوں میں کیا ہے کہ میں مستقل طور پر کوئی شریعت والا نہیں ہوں، مستقل طور پہ شریعت والا نہیں، یعنی کہ نئی شریعت نہیں لے کر آیا، ٹھیک ہے، یا پچھلے کسی حکم کو منسوخ نہیں کیا، اچھا، اور نہ میں مستقل طور پر نبی ہوں۔ مستقل طور پہ نبی سے مراد جیسے میں بتایا کہ ڈائریکٹ نبی نہیں بنا، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی کامل پیروی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا انعام مجھے دیا ہے۔ وہی صوفیانہ نہیں وہ یہ شاہ جی کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ شاہ جی شریعت والا تو سمجھ آ گیا نا پوائنٹ آپ کا کہ نئی شریعت نہیں لے کر نہیں وہ تو چلو سمجھ آ رہا ہے، یہ جو بلا واسطہ نبوت ہے، اس کا مفہوم جو مجھے سمجھ آیا وہ یہ ہے، بلا واسطہ نبی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ نبی بنتے ہیں، یعنی کہ سارے نبی، اچھا، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، یہ کس طرح، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص منصب ہے۔ بل واسطہ جو نبی ہے نا، بل واسطہ، یہ مرزا صاحب نے ایک ٹرم استعمال کی ہے، خود ہی گڑی ہے میرے خیال میں، صوفیاء کی کتابوں میں ملتا ہے اور اس میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے، صوفیاء میں بھی ہے، صوفیاء میں۔ اچھا، بل واسطہ نبوت کا مطلب ہے کہ انگلش میں بتاؤں گا، I follow the footsteps of the Prophet Muhammad to such an extent that God gives me such blessings and such glad tidings that I become a prophet. But I am a follower of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں تو اس کا تو قرآن حدیث میں تو کوئی ثبوت نہیں ہے، امتی نبی کی وہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں، امتی نبی کی اصطلاح جو ہے یہ تو قرآن حدیث میں تو اس کی کوئی مگر میں کے برابر بھی ہاں جی کہتے ہیں کہ مگر میں ان معنوں سے نبی نہیں ہوں کہ گویا میں اسلام سے الگ ایک اپنے آپ کو کرتا ہوں یا اسلام کا کوئی حکم منسوخ کرتا ہوں۔ میری گردن اس جوئے کے نیچے جو قرآن شریف نے پیش کیا، اور کسی کی مجال نہیں کہ ایک نقطہ یا ایک شوشہ بھی قرآن شریف کا منسوخ کر سکے۔ میری گردن کیا ہے؟ بھئی میری گردن اس جوئے کے نیچے ہے جو قرآن شریف نے پیش کی ہے، مشکل اردو ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہاں جو ہی ہو گیا جو ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نبی اور رسول ہوں، لیکن اس کی تعویل کرتے ہیں کہ کن معنوں میں نبی اور رسول ہوں۔ اچھا، یہ چیز بڑی وضاحت کے ساتھ جماعت احمدیہ قادیان کا چونکہ موقف میں چاہتا ہوں صحیح طریقے سے پیش ہو، وہ خود بیان کرتے ہیں۔ یہ عبارت ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں ایک دفعہ پھر یہ ظاہر کر دینا چاہتا ہوں، مرزا بشیر صاحب لکھتے ہیں اپنی جماعت کے، کہ میرا اور ان تمام احمدیوں کا جو حضرت مسیح موعود کے ساتھ صحیح تعلق رکھتے ہیں، اور وہ خود حضرت مسیح موعود کا کبھی بھی ہرگز یہ مذہب نہیں ہے کہ حضرت کے بعد ایک ایسا نبی آ سکتا ہے جو آپ کی شریعت کو منسوخ کر دے، یا اس کے بعد احکام کو نسخ خط کھینچ لے، ان کے نسخ منسوخ کر دے، یا یہ کہ حضرت کی اطاعت و فرما برداری سے باہر ہو کر کچھ حاصل کر سکے، بلکہ ہم ایسے شخص کو جو رسول اللہ کے بلا واسطہ فیض ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا قرآن کریم کے بعد کسی نئی شریعت لانے کا دعویٰ کرتا ہے، لعنتی اور کذاب خیال کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے، یہ میں بالکل آنیسٹلی بتا رہا ہوں، کہ احمدی حضرات کی جو امور ہیں، پریکٹسز ہیں، وہ 100% وہی ہیں۔ 5 وقت نماز، رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا، قرآن شریف کی تلاوت کرنا، قرآن حفظ کرنا، حج سے تو خیر یہاں پر پابندی ہے پاکستان سے، لیکن دوسرے ملکوں سے حج کے لیے جانا، یعنی کہ جو ارکان اسلام ہے وہ ایز اٹ از فالو کیے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ ان عبارتوں کی وجہ سے کہ نئی شریعت نہیں آئی، لیکن وہ مرزا صاحب کو چونکہ اللہ کا نبی مانتے ہیں، وہ ایک ایڈیشن کرتے ہیں، یہ چیز ان کو مسلمانوں سے علیحدہ کر اس سے دیتی پھر ہے۔ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے نا جی کہ جس طرح کا یہ دروازہ انہوں نے کھولا ہے جی خود ساختہ، یس، جس کا نہ قرآن میں نہ حدیث میں کچھ بھی نہیں ملتا، جی، ذرے کے دانے کے برابر، رائی دانے کے برابر بھی نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا موقف ہے، ہاں یس بالکل ہے، ایسی چیز ہی کوئی نہیں۔ جی، اچھا، اب سوال یہ ہے کہ کیا اس کے بعد یہ کسی نئے نبیوں کو کیوں نہیں مان رہے؟
شاہ جی یہ تو بڑا انٹرسٹنگ سوال آپ نے کیا. یعنی واقعی یہ کسی اور نبی کو نہیں مانے اس کے بعد آج تک؟ اس پہ ایک الگ یا سے ان کا پروگرام belief ہے کہ کوئی اس پہ الگ سے ایک پروگرام کرنا چاہیے, کیونکہ یہ تو دروازہ کھول دیے, کیونکہ یہ سوال دعویٰ کرتا پھر کیونکہ یہ سوال ہے ٹو بی کنٹینیو. ٹو بی کنٹینیو. یہ سوال شاہ جی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. نہیں ان کا یہ کیا مسیح موعود کے سوا کوئی اور نبی بھی اس امت میں گزرا ہے کہ نہیں؟ نہیں پہلے یا بعد میں؟ دونوں. اچھا دونوں. یہ کیا کہتے ہیں؟ پہلے تو نہیں گزرا, کلیئر. بعد میں اچھا پہلے کا یہ بھی مانتے ہیں کوئی نہیں گزرا؟ مان لکھا ہوا ہے. ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اس امت میں مسیح موعود کے سوا بھی کوئی اور نبی گزرا ہے کہ نہیں اس امت میں, یہ مسلمان امت میں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں. کیوں نہیں گزرا؟ کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ایک ہی مسیح آئے گا نا, تو رسول اللہ نے چونکہ ایک کی پیش گوئی کی ہے تو ایک ہی آئے گا. پر ہم اس بات پر مجبور ہیں کہ مسیح موعود سے پہلے اس امت میں کسی اور کے امتی نبی کا وجود کا انکار کریں. تو پہلے تو کیٹیگوریکلی ڈینائی ہو گیا. اور بھی حوالے بہت ہیں, لیکن کیونکہ میں نے بک سے پڑھی نہیں ہے تو مجھے آئیڈیا ہے. جیسے اس عبارے سے بھی صاف ظاہر ہے کہ حضرت مسیح موعود نے اس امت میں اپنے سے پہلے کسی اور شخص کے نبی ہونے کا قطعی انکار کیا ہے. اچھا تو پہلے تو ہو گیا ختم. یہاں تک کلیئر ہوگی بات. اب ہم آتے ہیں کہ آگے بھی, کیونکہ اگر آگے بھی ختم ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کیا یہ دروازہ سے مرزا صاحب کے لیے کھلا تھا؟ اور وہ جو ساری فلسفی آپ بیان کر رہے ہیں نبوت کے تسلسل کی, امتی نبی کے وہ تو یہ پورا ایک باقاعدہ چیپٹر ہے. سوال یہ ہے کہ کیا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے بعد بھی نبوت کا سلسلہ جاری ہے کہ نہیں؟ تو یہ اخبار ہے تشیح الاذہان, یہ اخبار چھپا تھا, بہت پرانے حوالے ہیں یہ. اب اور آئی ایم پریٹی شور کہ جو بڑے بڑے علماء ہیں, محقق قسم کے علماء, ان کے پاس ان کی اوریجنل کاپیز بھی ہوں گی. میرے پاس صرف حوالہ جات ہیں. لکھتے ہیں ان حوالوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے, یہ 1917 کا اخبار ہے, کچھ حوالے دیے گئے ہوں گے اخبار میں, کہ اس امت میں سوائے مسیح موعود کے اور کوئی نبی نہیں ہو سکتا. یہ کون کہتا ہے؟ بشیر الدین صاحب. یہ ان کے ایڈیٹر تھے نا, تشیل الاذان جو اخبار تو ان کی جماعت کا نکلتا تھا. کیونکہ سوائے مسیح موعود کے اور کسی فرد کی نبوت پر آن حضرت کی تصدیقی مہر نہیں, اور اگر بغیر تصدیقی مہر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور کو نبی قرار دیا جائے تو اس کے دوسرے معنی یہ ہوں گے کہ وہ نبوت ہی صحیح نہیں ہے. یہ ویسے کہانی ہے ساری. اور ایک اور جگہ سنیں. اور تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو حوالہ میں آپ کو پڑھ کے بتانے لگا ہوں نا, یہ میں کہتا ہوں کہ نیل ان دا کافن ہے. اچھا, تابوت میں کیل ہے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف ایک ہی نبی کا ہونا لازم ہے, اور بہت سارے انبیاء کا ہونا خدا کی بہت سی حکمتوں اور مصلحتوں کے خلاف ہے. اور ایک جگہ لکھتے ہیں, پڑھ کے سنا دو شاہ جی. پڑھیں. بس ثابت ہوا, یہ میں صرف حوالہ جات بیان کر رہا ہوں بالکل ایک آنیسٹ ریڈر کی طرح. بس ثابت ہوا کہ امت محمدیہ میں ایک سے زیادہ نبی کسی صورت میں بھی نہیں آ سکتے. چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت میں صرف ایک نبی اللہ کے آنے کی خبر دی ہے جو مسیح موعود ہے, اور اس کے سوا قطعاً کسی کا نام نبی اللہ یا رسول نہیں رکھا, اور نہ کسی اور نبی کے آنے کی آپ نے خبر دی ہے, بلکہ لا نبی آبادی فرما کر اوروں کی نفی کر دی. لا نبی آبادی فرما کر اوروں کی نفی کر دی, تو ایک کو کی گنجائش دی لا نبی آبادی مرزا صاحب کے لیے کی, اور کھول کر بیان فرما دیا کہ اس مسیح موعود کے علاوہ میرے بعد قطعاً کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا. شاہ جی حوالہ جات بہت زیادہ ہیں جو بالکل واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ یہ پوری کی پوری فلسفی سنیں جو مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے حقیقت النبوہ کے اندر بیان کی ہے, تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ بظاہر یہ فلسفی بڑی اپیلنگ لگتی ہے کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہو, امت جب بھی گمراہ ہوگی ایک نبی آئے گا, امت کی اصلاح کرے گا, وہ نبی کامل شریعت محمدی کو فالو کرے گا, مسلمان اس پر ایمان لائیں گے, وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق بنائے گا. یہ پوری فلسفی انہوں نے حقیقت النبوت میں بیان کی ہے. لیکن سوال جب پوچھا جاتا ہے نا, یہ فلسفی یہاں پر میرے خیال میں, یہ میں اپنا نظریہ پیش کر رہا ہوں, ٹوٹتی ہے کہ جب یہ خیال پیش کیا جاتا ہے کہ نبوت کا سلسلہ, اور قرآن کی جو آیات بھی پیش کی جاتی ہیں, طلبہ یہ ذرا ٹیکنیکل بحث ہے, میں عالم نہیں ہوں, کہ نبوت کے تسلسل کے حوالے سے جو قرآن سے بھی آیتیں پیش کی جاتی ہیں اس میں جمع کا صیغہ ہے کہ نبیین, رسول و نبی آئیں گے, مانتے صرف ایک کو ہیں. تو دروازہ کھولا یہ جا رہا ہے, صاف لگ رہا ہے کہ ان کے لیے دروازہ کھولا گیا کیونکہ دعویٰ انہوں نے کیا تھا بقول قادیانی جماعت کے. میں پھر بار بار وضاحت کر رہا ہوں, اور اس کے بعد پھر دروازہ بند کر دیا, بلکہ انہوں نے تو حوالہ جات سے وضاحت کر دیا
کہ آئی ایم دا لاسٹ ون، اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں آ سکتا. اور ایون میرے خیال سے پریکٹیکلی بھی احمدی میرا نہیں خیال کسی اور نبی کے آنے کے قائل بھی ہیں. وہ خلافت ختم کریں گے تو آئے. ہاں ایک دفعہ یہ سوال پوچھا گیا تھا، اب چونکہ یہ تھوڑی سی ایک انفارمل گفتگو ہو رہی ہے. ہاں جی، تو میرے خیال میں ختم کرتے ہیں سیشن کو. عوام کے لیے، ہاں عوام کے لیے میرا میسج یہ ہے، انالیسس یہ ہے کہ میں نے ساری کوشش میں نے یہ کی ہے کہ مرزا صاحب اور ان کے جو خلفاء ہیں اور ان کے لٹریچر سے ہی ساری باتیں آپ کو بتائی جائیں. جماعت احمدیہ کو پڑھنے کے لیے سب سے اچھا اسلوب یہی ہے کہ آپ ان کی اصل کتابوں کا مطالعہ کریں. انٹرنیٹ پہ جائیں، ان کی کتابیں موجود ہیں مرزا صاحب کی، ان کتابوں کو آپ پڑھیں. اردو زبان میں ہیں، عربی زبان میں بھی ہیں. عربی مجھے نہیں آتی، کسی سے ٹرانسلیشن کروا لیں. آپ مرزا صاحب کی کتابیں پڑھیں گے، ایک خاص ترتیب کے ساتھ سب چیزیں آپ کے سامنے واضح ہوتی جائیں گی. تو بعد میں آپ نے جو بھی کنکلوژن یا رزلٹ نکالنا ہے وہ آپ کے اپنے علم اور عقل پر ہے اور اپنے آپ کے تجربے اور مشاہدے پر ہے. تو عوام و ناس کو میرا یہی میسج ہے.